بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس چینل پر تجوید قرآن کریم کے بنیادی اسباق نہایت آسان اردو میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ادغام اور اس کی اقسام کے بارے میں بات ہوگی، اور ادغام کی ایک قسم ادغام مثلین پر تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ادغام کے متعلق گزشتہ ایک ویڈیو میں مختصراً بات ہو چکی ہے۔ ادغام کا مطلب ہے دو یا زیادہ اشیاء کو باہم ملا دینا، شامل کر دینا، یکجان کر دینا، مرج کر دینا۔ علم تجوید میں ادغام کی اصطلاح دو حروف کے باہم ملانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ادغام کی تین اقسام ہیں: ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین۔ مثل کہتے ہیں ایک جیسے کو، سملر، آئیڈینٹیکل۔ دو اشیاء اگر ایک جیسی ہوں تو وہ مثلین ہوں گی۔ یہاں مراد ہے کہ دو حروف ایک جیسے ہوں۔ ادغام مثلین کے لیے تین شرائط ہیں کہ دونوں حروف ایک جیسے ہوں، ہم شکل ہوں، ایک ہی حرف دو بار ہو، دوسرے دونوں اکٹھے ہوں یعنی درمیان میں کوئی دوسرا حرف نہ ہو، اور ان دونوں میں پہلا مجزوم ہو اور دوسرا مشدد ہو۔ پہلی شرط کی مثال: اگر پہلا لام ہے تو دوسرا بھی لام ہونا چاہیے، اگر پہلا دال ہے تو دوسرا بھی دال ہوگا، اگر پہلا عین ہے تو دوسرا بھی عین ہوگا، اور پہلا کاف ہو تو دوسرا بھی کاف ہو۔ دوسری شرط دونوں ایک جیسے حروف اکٹھے یعنی ساتھ ساتھ آنے چاہیے، ان کے درمیان دوسرا کوئی اور حرف نہ ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ پہلا حرف مجزوم ہو اور اس کا دوسرا ساتھی مشدد یعنی تشدید والا ہو، جیسے لام ساکن کے ساتھ لام مشدد ہے، دال ساکن کے فوراً بعد دال مشدد ہے، عین مجزوم کے متصل عین مشدد ہے، اور کاف ساکن کے بعد کاف مشدد ہے۔ ادغام مثلین والے حروف پڑھے کیسے جائیں گے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے مواقع پر پہلا ساکن حرف دوسرے مشدد میں مدغم کر کے یعنی مرج کر کے صرف دوسرا مشدد حرف پڑھیں گے۔ مشدد حرف کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ان کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلی مثال حرف لام کی ہے۔ قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ سورہ کہف کی اس آیت میں لام ساکن کے فوراً بعد لام مشدد ہے، اس لیے لام مشدد میں لام ساکن شامل کر کے صرف مشدد کو سختی سے پڑھیں گے۔ دوسری مثال سورہ مائدہ آیت 61 سے ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اس آیت میں قد دخلوا میں حرف دال دو بار آیا ہے متصلاً، پہلا دال مجزوم ہے اور دوسرا مشدد۔ یہاں بھی اسی طرح مجزوم دال کو مشدد میں ادغام کر کے مشدد دال کو ہی پڑھیں گے۔ ادغام مثلین کی ایک اور مثال پھر سورہ کہف سے ہے۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ اس آیت میں حرف عین اکٹھا دو بار آیا ہے، پہلی دفعہ ساکن اور دوسری مرتبہ مشدد۔ یہاں بھی ساکن عین کو مشدد میں مرج کر کے صرف مشدد عین کو پڑھا جائے گا۔ ادغام مثلین کی مزید ایک اور مثال قرآن مجید کی سورہ النساء سے لی گئی ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ یہاں یدرککم میں پہلا کاف ساکن ہے جس کو دوسرے مشدد کاف میں مدغم کر کے صرف دوسرا مشدد کاف پڑھیں گے سختی سے۔ ادغام مثلین کی آخری مثال سورہ انبیاء سے لی گئی ہے۔
وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت میں ادغام مثلین کی دو مثالیں ہیں۔ پہلی اذ ذہبہ میں دو ذال اکٹھے ہیں، پہلا مجزوم اور دوسرا مشدد، یہاں مشدد کو پڑھا جائے گا اور مجزوم اسی میں مدغم ہو جائے گا۔ دوسری مثال لن نقدرہ میں دو نون اکٹھے آئے ہیں جن میں پہلا مجزوم اور دوسرا مشدد ہے، یہاں بھی پہلے نون یعنی ساکن کا دوسرے مشدد نون میں ادغام کر کے پڑھیں گے اور نون مشدد کو حرف غنہ ہونے کی وجہ سے غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ غنہ کے بارے میں گزشتہ ایک سبق میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ آپ کی حوصلہ افزائی میرے لیے تقویت کا باعث ہوگی۔ ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کی بروقت اطلاع مل سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی اور کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو تعاونوا علی البر کے مصداق اس چینل کا لنک ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان اسباق سے مستفید ہوں اور آپ کے نامہ اعمال میں بھی اجر لکھا جائے۔ مع السلامہ۔